السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شمع نظرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ رب و تبارک و تعالی ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دیں۔ کس کے بارے میں بھونک رہے ہو؟ بے شک خدا کی قسم، جہاں اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے کہا تھا مالک آخری پیغمبر میری نسل میں پیدا فرما، اسی جگہ میرے نبی نے کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے کہا تھا مالک عمر میری جھولی میں ڈال دے، سبحان اللہ، مالک عمر میری جھولی میں ڈال دے۔ اور پھر عمر کو جانتے ہو، پوری زندگی حضور کی عظمت پہ پہرا دیا ہے عمر نے، پوری زندگی۔ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ خاتون جنت کا حق کھایا، جب عمر مسند خلافت پہ بیٹھے تو حق بات چھوڑیے صاحب، شیر میں طاقت نہیں تھی، بکری کی طرف گھور کے دیکھ لیتا۔ بے شک شیر میں طاقت نہیں تھی جو بکری کو دیکھ لیتا گھور کے، اور بکریاں بھی اترا کے چلتی تھی شیروں کے سامنے۔ وہ بھی جانتی تھی جب تک عمر بیٹھا ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ ہمارا کچھ بگاڑا جا سکے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان خدا کی اللہ۔ قسم، عمر وہ ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، سبحان اللہ، ایک تو محلے کا نہیں، ایک تو قبیلوں کا نہیں، ایک تو تنظیموں کا صدر نہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ سبحان اور اللہ، تاریخ میں یہ بات سنہرے الفاظ سے لکھی ہے کہ بیت المال سے سب سے کم تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ہے۔ بے شک، بے شک، کتنی دین کی خدمت کی، کتنی خدمت کی دین کی۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی بھی پیر کا کپڑا چیک کر لو جا کے، کسی مولوی، کسی خطیب، کسی شاعر کا کپڑا چیک کر لو، وہ بھائی لیلن سے نیچے نہیں ہوگا، اس دور میں لیلن سے نیچے نہیں ہوگا۔ عمر وہ ہے جس نے ایک جوڑے میں زندگی گزار دی، اور ایک دن جب خطبہ دینے کے لیے آ کے بیٹھے، خدا کی قسم لوگ کہتے حق کھایا، حضور کے صحابہ مودے کی بات نہیں کرتے تھے، مودے کی بات نہیں کرتے تھے۔ نیا کرتا پہن کے آئے حضرت عمر، اور خطبہ دینے کے لیے جب بیٹھے نا، سامنے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے، اللہ اکبر، نیا کرتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر رو دیے، کہنے لگے میں اس کا حساب کہاں سے دوں۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس کا جواب میں دوں گا۔ صحابہ نے کہا عبداللہ تم بیٹھو، بات تمہاری نہیں تمہارے باپ کی ہے، حساب انہیں دینا ہے۔ کہا جو پوچھ رہے ہو یہ میرے باپ نہیں بتا پائیں گے۔ کہا پھر تم بتاؤ۔ کہتے ہیں جب جمعے سے پہلا دن تھا، میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا، میں نے اپنے باپ کو دیکھا وہ اسے دھل رہے تھے عشاء کے بعد، اسے دھلتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا۔ قناعت دیکھی، دین کی خدمت دیکھی، کہا جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا۔ میں نے کہا پر نیا کرتا کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا بیٹے میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں کرتا بنا سکوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو رب نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت عطا کی ہے؟ یہ وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا ابا جی ابھی مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا، اس کا کیا کیا؟ کہا بیٹے وہ کپڑا چھوٹا ہے، تیرے باپ کا قد بڑا ہے، کرتا پورا نہیں ہو پاتا۔ کہتے ہیں میں دوڑا، جو حصہ میرے حصے میں کپڑا آیا تھا میں وہ کپڑا بھی لے کر کے آیا، اور دونوں کپڑوں کو جوڑ کر میں نے اپنے باپ کا کرتا بنایا ہے۔ کہا صحابہ سن لو، میرے باپ نے نہ کسی کا حق مارا ہے، نہ کسی سے چھینا ہے، نہ بیت المال سے لیا ہے۔ جو کپڑا پہنا ہے یا تو یہ میرے باپ کا حصہ تھا یا ان کے بیٹے کا حصہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے بے بارے میں شک، لوگ سبحان بھوکتے ہیں، اللہ، کہتے حضرت عمر نے حق مارا، اور شرم کر ظالم، اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے،
بغیر شراب پی کے حسین کے نعرے لگائے اور کہتا تو حسینی ہے. اسے حسینی نہیں کہتے ہیں. دیکھ حسینی کون ہے. توجہ ہے. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر گزر کے جا رہے ہیں. سامنے شہزادے تھے. سامنے شہزادے تھے. مسکرا کے میرے امام نے حسن نے کہا او میرے باپ کے نوکر کے بیٹے, میرے ہمارے نوکر کے بیٹے, بات سن. جب اتنی بات کہی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیر رک گئے. اور عبداللہ ابن عمر کوئی عام نہیں ہے, بدری صحابی ہے, بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. بڑی ذات حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے. آپ دوڑے دوڑے گھر گئے کہ ابا کیا بات ہے بیٹا. کہ گزر رہا تھا, حسنین کریمین تھے, انہوں نے مجھے کہا ہمارے نوکر کے بیٹے. بات سن. کہتے ہیں کیا کہا. کہا نوکر کے بیٹے. کیا کہا نوکر کے بیٹے. کہ جو انہوں نے کہا کہ لکھوا لائے گا ان سے. عبداللہ ابن عمر نے سوچا شاید تحقیق کے لیے پوچھ رہے. کہا ٹھیک ہے. کہا کاغذ لے کے جا. دوڑے اور جا کے کہا لکھیں جو آپ نے کہا کہ لکھ دیں گے. میرے امام نے کہا ہم علی کے بیٹے, ہم علی کے بیٹے, جو کہتے ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں. کہا پھر لکھیں. آپ نے لکھ دیا کہ تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو. بیٹا دوڑ کے گیا. ابا جی دیکھو لکھ دیا انہوں نے. آپ نے تحریر دیکھی, آنکھ میں آنسو آ گئے. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, چہرے پہ جلال کے آثار نہیں تھے, آنکھ میں آنسو تھے. آپ نے ہونٹوں سے لگایا, چومنے کے بعد آنکھوں پہ رکھا. اس کے بعد کہا شہزادے اس تحریر کو سنبھال کے رکھنا. کہا کیا کرنا ہے. کہا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ تحریر میرے جنازے کے ساتھ میرے کفن میں میرے سینے پہ رکھ دینا. کہا کیا کرو گے ابا. کہا جب قبر میں جاؤں گا مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی, آقا کہیں گے عمر بتا تو سکی کیا کر کے آیا ہے. عرض کر دوں گا یا رسول اللہ جلسہ گیری حیات میں آپ تھے تو آپ کی نوکری کرتا رہا, جب آ گئے تو آپ کے نوازوں کی نوکری کرتے رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ زندہ باد, باد, زندہ باد, زندہ باد. زندہ باد. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا علی. سمجھے ذرا. عمر وہ ہے جس نے نبی کے در پہ بھی پہرا دیا ہے, نبی کے گھر پہ بھی پہرا دیا. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمر کو ہلکے میں نہ لینا, نبی کے عمر کو ہلکے میں نہ لینا. نبی کے عمر کی وہ ذات ہے. کبھی کبھی قرآن میں رب نے عمر کی جو حضرت عمر کے الفاظ ہوتے تھے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی, اسی رائے کے مطابق بھی رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. سبحان آپ پڑھیں تاریخ اٹھا کر کے. ام المومنین, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, جنتی باپ کی جنتی بیٹی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ پہ نا الزام لگایا گیا, الزام لگایا گیا, الزام اتنا خطرناک تھا, منافقین نے الزام لگایا تھا. نبی کے صحابہ بھی شش و پنج میں تھے, خود آقا کریم بے قرار تھے, صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی حضور گھر آئے, گھر آئے اور آ کے مجھ سے کہنے لگے عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو رب سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو, وہ معاف کر دے گا. ام المومنین کہتی میری چیخ نکل گئی جب حضور نے اتنا کہا. کہتی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے کہا حضور اجازت دے تو اپنے گھر نہ چلی جاؤں. کیا کہتی؟ میں نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو اپنے گھر نہ چلی جاؤں. میرے نبی صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ دیکھتے, عائشہ صدیقہ کہتی میرے محبوب اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے نظر سے دور نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن آج ایسی بے قراری تھی کہ حضور فرماتے ٹھیک ہے اپنے گھر چلی جاؤ. کہتی میں اپنے گھر یہ سوچ کے آئی کہ باپ سے باتیں کروں گی, وہ حال دل پوچھیں گے, میں ان سے درد دل بیان کروں گی, تھوڑا غم ہلکا ہو جائے گا. کہتی لیکن میں اپنے گھر گئی نا تو میرے باپ نے چہرہ پھیر لیا,
मुझसे मेरे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं था। कहती मैं कोने में जाके बैठ गई और जब मेरा दिल डूबने लगा, कहती फिर मैंने अपना दर्द दिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। मैंने कहा मालिक अब मेरा फैसला तू करेगा। कहती ये कह के मैं कोने में बैठ गई। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम क्या था। फरमाती हुजूर इतने बेकरार थे, इतने बेकरार थे। हुजूर से आपस से पूछ रहे, हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई। अबू बकर यार तू बताना क्या करूं मैं, लोगों ने तेरी बेटी पे इस तरह का इल्जाम लगाया है, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया, महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं, एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है, आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार हैं, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था। मैंने कहा उमर ठहर तो सही। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं। जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे दो सवाल किए थे। कहा या रसूल अल्लाह आपसे दो बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए कि आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई। कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 इतना हजरत उमर ने कहा वाह 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 मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। वाह वाह। जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय हाय हाय। महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, सुभान अल्लाह। तेरी आयशा पारसाख है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा। फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना है कि यार के दो यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान का अल्लाह। ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना, तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमा, वही उमर क्या कहते हैं। सुने, मुबारक हो रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया। हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, शहजादे बैठे, कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे,
شمائن حضرات، اگر ہمارے اس چینل پہ نئے جڑے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دے تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے فلسطین اور غزہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمدین وعلی آل محمدین وبارک سلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما۔ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بیان فرما رہے، جو باغ کا الزام لگاتے ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤ۔ کہتے ہیں حضور بیٹھے، چند صحابہ تھے، شہزادے بیٹھے، کہتے جب حضور کے پاس میں پہنچا میں نے دیکھا شہزادے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ روئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو میرے شہزادوں کو کچھ لا کے کھلا دے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں، شان یہ ہے اگر وہ کہہ دیں تو جنت سے جوڑے آتے ہیں، بے شک بے شک، اگر وہ دعا کر دیں تو جنتی کھانا خاتون جنت کے چولہے سے ملتا ہے۔ بے شک، مگر میرے آقا کیا کہتے ہیں، ہے کوئی جو میرے شہزادوں کو کچھ لا کے کھلا دے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اٹھے، دوڑ کر کے گئے، 2 روٹی لے کر کے آئے۔ کتنی؟ 2 کتنی؟ 2 کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 2 روٹی لے کر کے آئے، پنیر کی سبزی، بھنا ہوا گوشت، یہ 2 چیزیں اور تھی، لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ آقا کریم نے ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی روٹی حسن کو کھلائی، آدھی روٹی حسین کو کھلائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ روٹی کھا چکے، حضرت عمر فرماتے ہیں پھر محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ میرے عبد الرحمن کی دنیا آسان فرما دے۔ یہ حضور کے ہاتھ اٹھے، میرے اللہ عبد الرحمن کے لیے دنیا آسان فرما دے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ نے اتنی دولت عطا کی، اتنی دولت عطا کی کہ جب انتقال ہوا اور وراثت کا مال تقسیم ہونے لگا، سونے کی اتنی اینٹیں تھیں کہ کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں شام تک اینٹیں کاٹتے کاٹتے چھالے پڑ گئے تھے، اتنی سونے کی اینٹوں کے ٹکڑے کیے گئے کہ کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے۔ کسی نے کہا تھا عبد الرحمن ابن عوف یہ بتاؤ کہ دولت کتنی کہاں سے آ گئی؟ آپ نے کہا اور تو کچھ یاد نہیں ہے، ایک دن میں نے نبی کے نوازوں کو 2 روٹی دی تھی، اللہ نے ان کے صدقے میں مجھ پہ دولت کے دروازے کھول ڈالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کے بیٹوں پہ احسان کرتا ہے اللہ اس پہ احسان باقی نہیں رکھتا، بے شک بے شک، فوراً بدلہ دیتا اٹھا کر۔ بے شک، یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے محبوب کے نوازوں کو، یہ شان عطا کی ہے۔ اللہ توفیق دے تو ان کے نام پہ خرچ کرو، بے شک، ان کے نام پہ خرچ کرو، لٹاؤ اور زمانے کو بتاؤ کھاتے ہیں تیرے در کا۔ سبحان اللہ۔ بول سکتے ہیں تو بولیں۔ یہ پنکھوں کے جھگڑے نہ کریں بھائی، جدھر منہ ہو جائے چھوڑ دو ادھری۔ کھاتے ہیں تیرے در تیرے کا، در کا، کھاتے ہیں تیرے در تیرے کا، در کا، پیتے ہیں تیرے تیرے در کا، در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تیرا دانا ہے تیرا دانا، دانا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہم دنیا میں بھی علی کے گھر کا کھاتے ہیں، بے شک آخرت میں بھی علی کے گھر کا کھائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ انشاء آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایک درخت ہے جنت میں جس کا نام ہے طوبہ۔ کیا نام ہے؟ توبہ، ادھر والے بھی بول سکتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ طوبہ نامی درخت۔ درخت، فرمایا محدثین نے کہ یہ درخت اتنا بڑا ہے جنت میں کہ جنت میں کوئی محل کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اس کی ٹہنیاں نہیں پہنچتی ہوں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اس کی خوشبو نہیں جاتی ہوگی، سبحان اللہ، کوئی آنگن ایسا نہیں ہوگا جس میں اس کا پھل نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ،
اب سوچو اگر درخت اتنا بڑا ہے تو پھر وہ کھڑا کہاں ہوگا؟ فرمایا گیا جس کی ٹہنیاں جنت کی ایک ایک گھر کے اندر ہیں، فرمایا اس کی جڑ خاتون جنت کے آنگن میں لگی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی بیٹی کے آنگن میں جڑ ہوگی، اور اس جنت کے ہر محل کے اندر خاتون جنت کے گھر کا صدقہ جا رہا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا، یہ جس نے بھی کہا بڑا اچھا کہا، بڑی پیاری بات کہی کہ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ بریلی والے نے بات ہی ختم کر دی اور اعلان کیا تھا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چرکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان واہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ زندہ باد ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی علی یا علی یا علی علی علی۔ اللہ اکبر یا رسول یا رسول ایک اللہ چھچوندروں کی ٹیم ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم مولائی ہیں، کیا بات سے موالی ہیں۔ بھائی یہ سارے لوگ بیٹھانے کی کوشش کریں گے تو بتاؤ سنے گا کون؟ سارے دیکھو پیچھے والے ہاتھ ایسے کر رہے ہیں آپ کو، یعنی کہ آپ بیٹھ جائیں گے۔ اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں فرما دیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ بے شک لفظ موالی سے تکلیف تو نہیں ہوئی کسی کو؟ مولائی اور بھائی ہوئی بھی تو ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک واہ میرا تو ہمیشہ یہ کہنا رہتا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، بے شک کیا کہنے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بے شک بے شک مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیا کہنے ہاں وہ ٹیمیں نکلی ہے، ہم مولائی ہیں۔ میں نے کہا مولائی اصل علی والے تو ہم ہیں۔ بے شک حق ہے جو یہ کہتے ہیں مولائی ہم ہیں، ان کا مولا کتنا کمزور ہے کہ باغ چھن گیا بولا ہی نہیں، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی بولا ہی نہیں، حق مارا گیا بولا ہی نہیں۔ وہ تمہارا کوئی اور مولا ہوگا، ہمارا وہ مولا ہے جو بائیں ہاتھ سے خیبر کی چوکٹ اکھاڑ دیتا ہے۔ بے شک واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بے حق ہے شک حق حق ہے ہے حق ہے سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا یا علی علی یا علی ماشاء اتنا کمزور مولا تیرا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی تلوار کاٹنے میں برابر ناپتی ہو، اس کے سامنے کوئی کسی کا حق مار لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بے بولو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نماز نہیں دیکھی آپ نے؟ مصلی پہ ابو بکر ہیں، مقتدیوں میں علی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، بے شک تعجب کریں گے آپ، مصلی پہ حضرت ابو بکر ہیں، مقتدیوں میں حضرت علی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے جو مصلی پہ بیٹھا ہے نا وہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بے شک سبحان اللہ واہ 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 آگے والا پیچھے والوں پہ درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ یہ رشتے کہاں سے لاؤ گے؟ بکواس کرتے ہو کہ دشمنی تھی، خدا کی قسم اگر علی نے ابو بکر کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو کوئی تسلیم نہ کرتا، بے شک کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ بے شک جھوٹ بولتے ہیں آپ، بے شک ان کے بے رشتے جانتے ہو؟ یہ جو داماد بنے میرے نبی کے گھر کے، مشورہ حضرت عمر کا تھا، سبحان جو اللہ جہیز خاتون جنت کو آیا اس میں دولت ابو بکر صدیق کی تھی، سبحان اللہ جو نکاح میں خرچ آیا وہ عثمان غنی کا تھا۔ سبحان اللہ یہ تو آپس میں اتنے پیارے ہیں، ہو تجھے غیرت نہیں آتی؟ نہ تو شکل کا، نہ روپ کا، نہ شجرے کا پتہ، نہ نسب کا،
तू आके कहता उनमें दुश्मनी थी। गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। खबर कौन दे रहा है? हजरत अबू बकर। क्या बात। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा के। तो अली मुस्कुरा के कहते पूरी बात क्यों नहीं बताते? ये भी तो कहा है टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं मिल हाँ। रहा है टिकट, उसे मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर और उमर का प्यार होगा। सुभान वाह, वाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे मिलेगा कि नहीं अब टिकट? तुझे किधर जाना? खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रगे ना उधर के रगे। क्या बात। बेशक बेशक। शर्म नहीं आती है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ये शान सुभान अल्लाह। तारीख आप पढ़े, खुदा की कसम। अगर इनके माँ बाप की बात करें, मैंने कहा तो हम लोग अली वाले, बेशक। हम लोग अली वाले, अली वाले, अली वाले हैं, हम लोग अली अली वाले, वाले, जोर से बोले हम लोग अली वाले और हैं। असल अली वाले बरेलवी हैं। बेशक। बेशक। ढोलक वाले नहीं, पिपैये वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं, बेशक हक है। असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक। सच्ची बात ये है, असल अली वाला बरेली वाला है। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। जब ये ऐलान गूंजा ना दुनिया में तो यहूदियों के पेट में उड़द भात पका। ये कैसे हो सकता है? चलो मिल के चलें, अली से मिले। एक नहीं 12 यहूदी आए। कितने? 12। बोले जरा आप। 12। या तो आप ये कहें कि हमारी तरफ देखो ही मत, उधर देख के बोलो। कितने? 12। 12 यहूदी आए। इधर से शान देखें, एक तरफ वो है जो मसनत का वारिस है, क्या कहना। क्या कहना है। दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, सुभान अल्लाह, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए। कहा रुको 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 रुको, क्या क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली के मैं अली हूं। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान अल्लाह। अब बात बताओ, बात क्या है? कहा नबी ने कहा आपके कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। सुभान अल्लाह। कहा जी हमें इख्तलाफ है इस बात से, जी। हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा मुखालफत और होती है, जी। इख्तलाफ और होता है। जी जी। मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पे, जी। और इख्तलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है, ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। बेशक बेशक। ये इख्तलाफ होता है। जी। मुखालफत और होती है और इख्तलाफ और होता है। बोले उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है। तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, सुभान और अल्लाह। नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। क्या बात। फरमाने लगे शर्त न लगा, बात बता, सवाल कर मैं अली हूं, सवाल कर मैं अली हूं। सुभान अल्लाह। 12 के 12 कहते पहले सुनो हम हैं कौन? कहा कोई भी हो। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं,
किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल है हमारे। फरमाने लगे परेशान ना हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं, अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरसगाह से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर की चौखट पे बैठ के दीन सीखा है। पूछ क्या पूछना है। उनमें से एक आगे बढ़ के कहता, अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। सुभान अल्लाह। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इन्हें चचा को देख रहे, बड़ी मेहनत करते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्र दराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। सुभान अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चचा तो ये कह रहे थे, जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मैं सोच रहा था जी मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया जी। कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये महफिल होगी। मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न, क्या बात। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।